تمہید خشک ہوتی دنیا 21ویں صدی کے ابتدائی دہائیوں میں انسانی ترقی کی پیاس نے فطرت پر بھاری قیمت عائد کی۔ پانی کے بے دریغ استعمال، بدانتظامی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دریاؤں کا بہاؤ کمزور پڑ گیا، جھیلیں سکڑ گئیں اور گلیشیئر پگھلنے لگے۔ دریائے کولوراڈو، گنگا، نیل اور میکونگ جیسے عظیم دریا سوکھنے لگے۔ شہروں میں پانی کی فراہمی بند ہونے لگی اور دیہی علاقوں میں کھیت سوکھ گئے۔ جو بحران آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا وہ اچانک ایک سنگین خطرہ بن گیا اور بالآخر ایک ایسی جنگ کو جنم دیا جس کی دنیا نے پہلے کبھی مثال نہیں دیکھی تھی۔ باب ایک نئے تنازع کی بنیادیں۔ الف ماحولیاتی عوامل۔ 2040 تک زمین کا درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ پانی کا قدرتی چکر بگڑنے لگا۔ بڑے بڑے آبی ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے۔ اقوام متحدہ اور عالمی موسمیاتی تنظیم کی رپورٹوں نے خبردار کیا کہ دنیا کے تقریباً نصف آبی وسائل بحران کا شکار ہے۔ اب پانی ایک لامحدود وسیلہ نہیں رہا، بلکہ ایک قیمتی، نایاب اور سیاسی طور پر متنازع شے بن چکا تھا۔ سیاسی اور معاشی تقسیم۔ امیر ممالک اور بڑی کمپنیاں جدید پانی کے نظام حاصل کر چکی تھیں، جبکہ غریب ممالک پانی کی قلت سے نبرد آزما تھے۔ کارپوریشنز خشک ہوتے دریاؤں اور زیر زمین پانی کے وسائل خرید کر مہنگے داموں پانی بیچنے لگے۔ پانی کے پرانے معاہدے بیکار ہو گئے اور سفارتی تعلقات بگڑنے لگے۔ عالمی ماہرین خبردار کرنے لگے کہ اگر پانی کی قلت جاری رہی تو ایک ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جو کسی بھی پچھلی جنگ سے بڑی ہوگی۔ باب 2 بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ الف علاقائی تنازعات۔ دنیا کے مختلف خطوں میں پانی کے تنازعات شدت اختیار کر گئے۔ شمالی افریقہ میں دریائے نیل پر جھگڑے بڑھ گئے۔ مشرق وسطی میں پانی کے زیر زمین ذخائر پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ وسطی ایشیا میں دریا کے کنارے رہنے والے لوگ پانی کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ ہر لمحہ یہ خطرہ بڑھ رہا تھا کہ کوئی بھی چھوٹا واقعہ جیسے کسی آبی منصوبے پر سائبر حملہ کسی بڑے تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ سائبر جنگ اور ٹیکنالوجی کا کردار۔ ٹیکنالوجی نے جنگ کی نوعیت بدل دی۔ ممالک نے سائبر حملوں اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نظاموں میں سرمایہ کاری شروع کر دی تاکہ پانی کے ذخائر کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ہیکرز، عسکریت پسند گروہ اور کارپوریشنز آبی نظاموں کو نشانہ بنانے لگے۔ اب جنگ صرف مان جنگ میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی لڑی جا رہی تھی۔ باب 3 پانی کی جنگ کا آغاز۔ الف پہلا بڑا واقعہ۔ 2050 میں دنیا میں شدید قحط پڑا۔ امریکہ میں دریائے کولوراڈو خشک ہو گیا، جبکہ جنوبی ایشیا میں گنگا پر ایک بڑا ڈیم ٹوٹ گیا جس سے لاکھوں افراد پانی سے محروم ہو گئے۔ ممالک نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے اور احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ کچھ حکومتوں نے اعلان کیا کہ وہ پانی کے وسائل کسی بھی قیمت پر حاصل کریں گے۔ عالمی بحران کا آغاز۔ علاقائی تنازعات عالمی جنگ میں تبدیل ہونے لگے۔ افواج کو سرحدوں پر تعینات کر دیا گیا تاکہ پانی کے ذرائع پر قبضہ کیا جا سکے۔ پانی پر جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ خلا میں بھی لڑی جانے لگی، جہاں سیٹلائٹس پانی کے ذخائر کی نگرانی کر رہے تھے۔ پانی کی دولت رکھنے والے ممالک طاقتور بن گئے، جبکہ کمزور ممالک کمزور تر ہو گئے۔ باب 4 پانی کی جنگ کی نوعیت۔ الف جدید جنگی حکمت عملی۔ یہ جنگ کسی بھی پچھلی جنگ سے مختلف تھی۔ مان جنگ میں فوجیں لڑ رہی تھیں، آسمان میں ڈرونز پرواز کر رہے تھے اور ڈیجیٹل دنیا میں سائبر حملے ہو رہے تھے۔ کچھ ممالک نے پانی کی فوجیں بنا لیں جو پانی کے وسائل کا دفاع اور قبضہ کرتی تھیں۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا۔ کچھ حکومتوں نے دشمنوں کے پانی کو زہر آلود کر دیا، کچھ نے کھیتوں تک پانی پہنچنے سے روک دیا، جس سے قحط اور نقل مکانی بڑھ گئی۔ ایک خوفناک واقعے میں
ایک ملک کے سائبر حملے سے مشرق وسطی کے ایک شہر کا پانی مہینوں کے لیے بند ہو گیا۔ باب 5 انسانی تباہی۔ الف پانی کی قلت سے متاثرہ زندگیاں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے کیونکہ پانی کے ذخائر ختم ہو چکے تھے۔ شہروں میں لوگ پانی لینے کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑے رہتے تھے۔ بیماریاں پھیلنے لگیں اور صحت کے نظام تباہ ہو گئے۔ بے سماجی انتشار اور ہجرت۔ معاشرے ٹوٹنے لگے۔ قحط اور پانی کی جنگ نے نقل مکانی کو جنم دیا۔ لوگ پناہ گزین کیمپوں میں جا بسے جہاں پانی اور خوراک کی قلت مزید بدامنی کو جنم دے رہی تھی۔ باب 6 ماحولیاتی تباہی۔ الف قدرتی نظاموں کی بربادی۔ ندی نالے خشک ہو گئے، جنگلات ختم ہو گئے اور جانور ناپید ہونے لگے۔ آب و ہوا کا توازن بگڑ گیا اور دنیا کے موسم مزید غیر متوقع ہو گئے۔ بے عالمی معیشت پر اثرات۔ پانی کی قلت نے زراعت کو تباہ کر دیا جس کی وجہ سے خوراک کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ دنیا بھر کی معیشتیں بحران کا شکار ہو گئیں۔ باب 7 امن کی کوششیں۔ الف خفیہ مذاکرات اور جنگ بندی۔ طویل جنگ کے بعد دنیا نے امن کے لیے مذاکرات شروع کیے۔ جنیوا اور دبئی جیسے غیر جانبدار شہروں میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ سائنسدانوں اور ماہرین نے نئے حل تجویز کیے جیسے مشترکہ پانی کی مینجمنٹ اور بین الاقوامی عدالتیں۔ بے عالمی معاہدے کی تشکیل۔ ایک عالمی معاہدہ طے پایا جس میں ہر ملک نے پانی کے مساوی حقوق اور پائیداری کے اصولوں کو تسلیم کیا۔ باب 8 نئے دور کا آغاز۔ الف جنگ کے بعد بحالی اور اختراعات۔ نئی ٹیکنالوجیز متعارف ہوئیں جیسے جدید پانی کی صفائی، سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے اور سمارٹ واٹر نیٹ ورکس۔ بے عالمی اتحاد کی بنیاد۔ ایک نیا ادارہ عالمی آبی اتھارٹی قائم ہوا جس کا مقصد پانی کے وسائل کی منصفانہ تقسیم اور تحفظ تھا۔ اختتامیہ سیلاب سے سیکھے گئے سبق۔ مورخین نے پانی کی جنگ کو تاریخ کا ایک نیا موڑ قرار دیا۔ یہ جنگ تباہی کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی لے کر آئی، پانی زندگی ہے اور اس کی حفاظت ہماری نسل کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ For more informative videos, subscribe to our channel and press the bell icon.